جناب طفیل بن عمرو نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کر دی. کہا سنو میں یہ سچا دین اپنا کے آیا ہوں اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں. تو باپ نے بھی کہا, باپ بھی کیا باپ تھا, باپ نے کہا کہ بیٹا تم پریشان کیوں ہوتے ہو, جو تمہارا دین ہے وہی ہمارا دین ہے, جو تمہارا مذہب وہی ہمارا مذہب. حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئے. عرض کی ابا جان اگر ایسی بات ہے تو جائیے پھر آپ غسل کر کے آئیے, دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آئیے. ابا نے غسل کیا, دھلے ہوئے کپڑے پہنے. کہتے ہیں میں نے ان کو کلمہ پڑھایا. تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی آئی, اس سے بھی اسی طرح کی باتیں ہوئیں. آخرکار بیوی بھی کہنے لگی, بیوی نے بھی سرنڈر کر دیا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں, جو دین آپ کا وہ دین ہمارا. میں نے بیوی کو بھی کلمہ پڑھایا. اب میں نے اپنے گھر والوں کو تو اسلام میں داخل کر لیا, لیکن جب میں نے سوچا کہ لاؤ گھر والے تو مسلمان ہو گئے, اب قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دوں. کہتے ہیں جب میں قبیلے میں نکلا میں نے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا, لیکن لوگوں نے اس پر بالکل بھی کان نہیں دھرا. میں نے بہت کوشش کی مگر لوگوں نے بالکل میری بات نہیں مانی. میں دل برداشتہ ہو گیا اور تھوڑا سا اداس ہو کر کے آخر کار میں ایک دن واپس رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ بڑی محنت کی کہ یہ کسی طرح اسلام کو اپنا لیں, کسی طرح جنت کے راستے کو پہچان لیں, لیکن یا رسول اللہ میرے قبیلے کے لوگوں نے میری بات کو نہیں سنا. تو یا رسول اللہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیں تاکہ وہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں. طفیل کہتے کہ میں نے جب اتنا کہا تو میں نے دیکھا کہ رخ مصطفیٰ پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. جواب میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے طفیل میں ان کے لیے ہلاکت کی دعا کیوں کروں, خیر کی دعا کیوں نہ کروں. اے طفیل ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ تو دوست کے لوگوں کو خیر نصیب فرما, ہدایت عطا فرما. کہتے ہیں حضرت طفیل کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا کی مکمل ہوئی, اس کے بعد پھر مصطفیٰ نے مجھے سمجھایا کہ اے طفیل جاؤ اور نرمی اور شفقت کے ساتھ میں اپنے قبیلے میں اسلام کا پرچار کرنا. حضرت طفیل کہتے ہیں اب میں جب واپس آیا تو دعائے نبوی کی برکت یہ تھی کہ میں نے جب لوگوں کو نرمی کے ساتھ دعوت دینی شروع کی تو لوگ ایک ایک کر کے اسلام کے حلقے میں شامل ہونے لگے, لوگ کلمہ پڑھنے لگے. اور پھر حد یہ ہو گئی کہ میں نے قبیلے کے اکثر لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا. آخر وہ دن آیا جب مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے اور مدینے میں کچھ دن رہ کر کے جب خیبر کے قلعے کو فتح کیا, جب خیبر کا آپ نے محاصرہ کر رکھا تھا تو میں اپنے قبیلے کے 80 لوگوں کو لے کر کے خیبر کی جنگ میں شامل ہوا, جنگ بھی لڑی, مال غنیمت بھی حاصل کیا. اس کے بعد پھر میں مدینے آ گیا, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں رہتا رہا, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فتح مکہ سے نوازا. اس وقت بھی میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ مدینے میں موجود تھا. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک جگہ ہے ذوالکفین, بعض نے اس کو ذوالکعبین بھی لکھا ہے, یا رسول اللہ مجھے وہاں جانے کی اجازت دی جائے, وہاں کے لوگ ایک بت کو پوجتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس بت کا خاتمہ کراؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی, میں گیا اور جا کر کے میں نے اس بت کو جلا دیا, وہاں کے لوگوں کے ساتھ جنگ کی, بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا. میں واپس آ گیا اور جب تک مصطفیٰ جان رحمت نے پردہ نہیں فرمایا میں مدینے میں ہی مقیم رہا, مدینے میں ہی اقامت گزین رہا.